سیر و سیاحت گری نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ میں لکھنے کا شوق پیدا کر دیا۔ جب خوب سیر و سیاحت کر لی تو تصنیف و تالیف کی طرف مائل ہوئے اور اپنے سفری تجربات اور زندگی کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا اور ایسے ایسے نکات پیدا کیے جو شرح و تحقیق کے کلمات ثابت ہوئے۔ آپ کی سب سے پہلی تصنیف جو آپ نے 12 سال کی عمر میں لکھی تھی، اس کے علاوہ اور بھی تصنیفات ہیں جن کا ذکر آپ کی کتاب کشف المحجوب میں ہے۔ کشف المحجوب، کشف الاسرار کا ذکر کشف المحجوب میں بالکل نہیں ہے۔ منہاج الدین، دیوان علی حجویری، الریۃ الحقوق اللہ، کتاب الفنا و بقا، اسرار الخلق والمعینات، نحو القلوب، کتاب البیان لاہل العیان، شرح کلام مدعور۔ اس وقت کشف المحجوب کے سوا آپ کی کوئی تصنیف محفوظ نہیں ہے۔ تمام کتابیں ضائع ہو چکی ہیں اور کشف المحجوب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ روسی مفکر زوفسکی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تاہم داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تمام کتب کا تعارف مختصر پیش کیا جاتا ہے۔ کشف المحجوب، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تمام تصنیفات میں سے یہی ایک کتاب ایسی ہے جو عام طور پر مل جاتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ قیام غزنی کے دوران یہ آخری کتاب ہے جو آپ نے لکھی اور لاہور میں آپ کی تشریف آوری کے وقت یہ کتاب آپ کے ہمراہ تھی اور یہیں آپ نے اسے مکمل کیا۔ فارسی میں سب سے پہلی کتاب جو تصوف کے موضوع پر تحریر ہوئی یہی کشف المحجوب ہے۔ آپ نے اسے اپنی عمر کے آخری حصے میں مکمل کیا۔ کشف المحجوب میں قرآن کی 69 سورتوں کی 237 آیات، 121 احادیث اور 351 روایات درج ہیں۔ یہ کتاب اتنی جامع اور مستند ہے کہ اسلامی تصوف پر اس سے پہلے اور بعد میں کوئی اور کتاب دیکھنے میں نہیں آئی جو اس کتاب کے پائے کو پہنچ سکے۔ یہ کتاب ابو سعید حجویری، جن کا مزار آپ کے احاطہ چار دیواری کے اندر موجود ہے، ان کی خواہش کے مطابق لکھی گئی کہ تصوف کے طریقے کی تحقیق، ان کے اقوال و مذہب کا ذکر، اہل تصوف کے مقام کی کیفیت کا بیان، اہل تصوف کے رموز و اشارات اور خدائے بزرگ و برتر کی محبت کی حقیقت اور دلوں پر اس کے ظاہر کرنے کی حقیقت کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ وہی بزرگ ابو سعید تھے جو غزنی سے لاہور آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ سید علی حجویری نے اس کتاب میں 28 مقامات پر اپنا نام لکھا ہے۔ اس کتاب میں تصوف و معرفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو بیان نہ کیا گیا ہو۔ کشف المحجوب کا سب سے مستند نسخہ وہ ہے جو روسی ماہر شرقیات اور مستشرق پروفیسر الفسٹن وسکی نے سالوں کی مسلسل کاوشوں اور محنت سے ترتیب دیا تھا اور روسی زبانوں میں ایک مفصل دیباچہ تحریر کیا۔ اس کے علاوہ کشف المحجوب کا ترجمہ جو انگلستان کے پروفیسر نکلسن نے گب میموریل سیریز میں انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کے مخطوطات کی مدد سے 1911 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے بہت سے اردو تراجم بھی شائع کیے گئے۔ کشف الاسرار، یہ ایک چھوٹی سی مختصر کتاب ہے لیکن اس میں تصوف و معرفت کے رموز بہت اختصار اور جامعیت سے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بھی لاہور میں لکھی گئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین نے بہت جانفشانی سے کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ داتا صاحب کی تصنیف نہیں ہے اور کچھ کی رائے میں یہ انہی کی تصنیف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ منہاج الدین، یہ کتاب غزنی میں لکھی گئی تھی اور اس کا موضوع بھی تصوف تھا۔ اس کتاب کو ایک شخص نے لے کر آپ کا نام مٹا دیا اور اپنا نام لکھ دیا اور عوام کے سامنے اس کتاب کا مصنف خود کو ظاہر کیا۔ وہ لوگ جو آپ کے پاس یہ کتاب دیکھ چکے تھے اس بددیانتی کو جانتے تھے۔ اس کتاب کے چور کے لیے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اس ادنا مدعی کا خدا کرے نام روشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی وجہ سے اس کو بے برکتی نصیب کی۔ دیوان علی حجویری، اس کتاب کے بارے میں آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پڑھنے کے لیے یہ دیوان مجھ سے لیا۔ میرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ تھا، وہ میں نے اسے دے دیا۔ اس غارت گر نے دیوان میں جہاں میرا نام آتا تھا اپنا نام لکھ دیا اور میری ساری محنت عکارت ہو گئی۔ یہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف تھی۔ آپ نے اس کے چور کے بارے میں کہا، اچھا خدا اس پر رحم کرے۔ یہ آپ کی شاعری کی کتاب تھی۔
الریت الحقوق اللہ، یہ کتاب ان حقوق کے بارے میں لکھی گئی ہے جو عبد ہونے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب پر واجب ہے۔ اس کتاب میں توحید اور خدا کی وحدانیت پر اچھی طرح روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ لوگ جو ایک سے زائد خالقوں کو مانتے ہیں دلائل کے ساتھ سختی سے ان کا رد کیا ہے۔ یہ کتاب بھی شاید زمانے کی دست برد سے ضائع ہو چکی ہے اور دیکھنے میں نہیں آتی، صرف اس کا نام ہی سنا گیا ہے۔ کتاب الفنا و بقا، یہ کتاب بھی زندگی کے فانی ہونے اور مسئلہ فنا و بقا کے بارے میں ہے۔ آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب فنا البقا میں نے عمر کے اس دور میں لکھی کہ جب میرا علم ناپختہ اور عقل پر ابھی بچپن کے اثرات غالب تھے۔ یہ کتاب بھی ناپید ہے۔ اسرار الخلق المعینات، اس کتاب کا موضوع درویش کا ظاہر اور باطن ہے، اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک درویش میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کتاب میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ باطن کی پاکیزگی برقرار رکھنے سے معرفت جلد حاصل ہو جاتی ہے، اور حصول روحانیت کے لیے حفاظت نفس، حجت اور پاکیزگی لازمی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے مریدوں اور شیخ کے بارے میں لکھی ہے، اور مریدوں کو اپنی اصلاح کے لیے اس کتاب کا ایک نسخہ اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کتاب کا ایک نسخہ مرو میں رہ گیا، اس لیے یہ کتاب بھی ناپید ہے۔ نحو القلوب، جمع و تفرقہ تصوف کے موضوعات میں ایک بہت اہم موضوع ہے۔ جمع کیا ہے؟ وہ جو اپنے اوصاف کے ساتھ جمع ہو۔ تفرقہ وہ ہے جو اپنے افعال سے جدا ہو۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے آپ نے کتاب نحو القلوب لکھی، جس میں وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، تاکہ اہل تصوف کو یہ مسئلہ سمجھنے میں مشکل درپیش نہ ہو۔ کتاب البیان لا اہل العیان، اس کتاب کے بارے میں آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ابتدائی زمانے میں ایک کتاب البیان لا اہل العیان لکھی، جس میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا ہے، اور وہ لوگ جو خدا کی طرف اپنا دل لگاتے ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ آپ رقم تراز ہیں۔ معراج کی رات جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان دکھائے گئے تو آپ نے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کی، وجہ یہ کہ وہ جمع میں جمع تھے، اور جو جمع ہوا وہ تفرقے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے ادھر ادھر نہ میل کی نہ راہ سے بھٹکی۔ شرح کلام متصور، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب حضرت حسین بن منصور حلاج کے کلام کی شرح پر لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں حلاج کے کلام کے باطنی نقاط پر روشنی ڈالی گئی تھی، لیکن یہ کتاب بھی افسوس کے ناپید ہو گئی۔